الحمد لله ذي المجد والعلا والعز والبقاء والهيبة والسماء والعظمة والكبرياء والصلاة والسلام على سيد الرسل وأفضل الرسل وأجمل الرسل وأحسن الأنبياء سيدنا محمد المصطفى والمجتبى وعلى آله وأصحابه النجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. سنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدن تیرا، زمین و آسمان تیرے ہیں موجود و عدم تیرا. تیرا کھا کر تیرے بندے تیرے شکوے کریں عرب، تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا. اللہ رب ذوالجلال مالک ارض و سما، خالق شش جہاد، رازق کل کائنات، جل وعلا شانہ لا محدود، حمد و تعریف. ہدیہ درود و سلام کائنات کے کل حسینوں سے حسین، سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین، ساقی کوثر محبوب رب اکبر، اپنے پیارا آقا و مولا فخر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حسین دل نشین نازنین بارگاہ مقدس میں ماہ محرم الحرام کے تیسرے جمعۃ المبارک کی حاضری اللہ اپنی حسین بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. کلام رب العزت کی جو آیت پاک تلاوت ہوئی، اللہ کریم نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کے معاون بن جاؤ. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور ظلم و زیادتی پر کسی کے ساتھ تعاون نہ کرو. سیدنا حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس آیت پاک کی مفصل تفسیر بنے. نیکی اور تقوی کے سب سے برتر معاون اور ظالم کے ظلم پر اور گناہ پر تعاون نہ کرنے والے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نبوت کے حسین چشم و چراغ. ان میں سے ایک کا نام حسن، دوسرے کا نام حسین. اللہ رب ذوالجلال نے اپنے حسن کے پردوں میں سے مصطفیٰ کو یہ حسین نام عطا فرمایا. محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سے پہلے اس دھرتی پر
یہ نام کسی انسان کے رکھے نہیں گئے، یہ پہلے نام ہے حسن اور حسین، جو اللہ کریم نے خصوصاً بالخصوص میرے ان جنتی جوانوں کے سرداروں کو اللہ کریم نے حسین تر نام عطا فرمایا۔ اور ہمیشہ انسانی حیات، انسانی زندگی میں نام کا بہت بڑا گہرا اثر ہوتا ہے وجود انسان پر۔ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام اچھے رکھا کرو تاکہ اس کا اثر تا حیات اس شخصیت کے وجود پر رہے۔ یقیناً کوئی تردد نہیں، کوئی شک نہیں، بلا شک یہ بات میں کہہ سکتا ہوں کہ امام حسنین کریمین طیبین طاہرین حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ وہ مبارک اسماء ہیں جن شخصیات کو ملی ہیں وہ حقیقتاً اس باب مسمى ہیں، یعنی جیسے نام ویسے ہی ان کے اعلیٰ ترین کا، جیسے ان کے نام اتنا ہی ان کا اونچا تر مقام۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم انی احبہما، پچھلے جمعے میں نے یہ دعائے مصطفیٰ کو سنی، اس کا اگلا حصہ سناتا ہوں تھوڑی سی تشریح کے ساتھ۔ اللہ ان دونوں سے میں پیار کرتا ہوں تو ان سے پیار فرما۔ اس سے عظیم تر اگلا حصہ ہے احب اللہ من احب حسینہ، نمازی نماز پڑھتا تاکہ وہ اللہ کا محبوب بن جائے، روزے دار روزے رکھتا تاکہ وہ اللہ کا محبوب بن جائے، حاجی حج پر پیسہ خرچ کر کے کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے جاتا تاکہ وہ اللہ کا محبوب بن جائے، صدقاتی صدقہ کرتا ہے تاکہ وہ اللہ کا محبوب بن جائے۔ خالق الجلال نے فرمایا یہ تمام کام بندے کر رہے ہیں تاکہ کیونکہ بندے ہیں محب، میں اللہ کا ان کا محبوب، لیکن احب اللہ من احب حسینہ، جب کوئی خاندان مصطفیٰ میں سے حسن اور حسین سے کوئی پیار کرے، محبوب نے فرمایا کائنات انسانی میں رب اس بندے کو ڈائریکٹ اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ احب اللہ من احب حسینہ، جو باپ حسین سے محبت کرے اللہ اس بندے کو محبوب بنا لیتے ہیں۔ اب یہ بندے کی مرضی پہ منحصر ہے کہ وہ بندہ اللہ کا محبوب بننا چاہے تو ذکر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرے، کیونکہ خالق جزل نے ان کی مودت اور محبت قرآن کریم میں فرض قرار دی۔ اسی کی ترجمانی کی کہ بغیر مرکز و محور زمین کچھ بھی نہیں، بغیر حب نبی یہ دین کچھ بھی نہیں، نماز کلمہ روزہ زکوٰۃ حج جہاد، حسین ہے تو یہ سب کچھ ہے، حسین نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کی محبت اللہ کریم نے نماز میں بھی فرض رکھی ہے، تبھی تو پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ درود قربانی والوں پہ پڑھا جاتا ہے، آل ابراہیم پر بھی پڑھا جاتا ہے، آل مصطفیٰ پر بھی پڑھا جاتا ہے۔ وادی مینا میں آل ابراہیم کی بھی قربانی ہے، میدان کربلا میں آل مصطفیٰ کی بھی قربانی ہے۔ برادران اسلام، سیدنا حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مقام رتبہ شاہ سوار کربلا کا خود زبان مصطفیٰ سے صحابہ فرماتے ہیں ایسا عیاں ہوا، ایسا کھلا، ایسا ظاہر ہوا
حضور کی حیات مقدسہ میں صحابہ فرماتے ہیں ان سے بڑھ کر ہم نے محبوب کا کوئی محبوب نہیں دیکھا. فرماتے ہیں ان کو یہ مقام ملا، یہ شرف ملا، یہ عزت ملی کہ سیدنا صدیق اکبر ممبر پہ جلوہ افروز ہیں. حسن مجتبیٰ تشریف لاتے ہیں، میرے نانا کے ممبر سے اترو، مجھے ساتھ بٹھا. اتر کر شہزادے کو سینے سے لگا کر صدیق اکبر نے اپنے ساتھ بٹھا کے فرمایا صدیق کے باپ کا ممبر نہیں، یہ ممبر تو آپ ہی کے نانا کا ممبر ہے. حسن مجتبیٰ یہ ممبر تو آپ ہی کا. سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ مراد مصطفیٰ داماد مرتضیٰ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے حسنین کریمین امامہ مبارک سر سے پگڑی اتار کر کہتے عمر کے سر پہ جو بال آئے ہیں نا یہ تیرے نانے کے در کی خیرات. فرمایا عمر کا کوئی کمال نہیں، یہ تیرے نانے کے در کی عطا ہے جو عمر بن الخطاب کو یہ مقام و منصب نصیب ہوئے. برادران اسلام، سیدنا عثمان زندورین دوہرے داماد مصطفیٰ، اللہ کریم نے یہ شرف آپ کو بھی بخشا کہ رسول اللہ کی شہزادیوں میں سے 2 شہزادیاں آپ کے حصے میں آئیں، لیکن زبان نبوت سے یہ جملہ بھی سننے کو ملا عثمان اگر اس کے بعد بھی کوئی شہزادی ہوتی 100 بھی ہوتی یہ کے بعد دیگرے تیرے نکاح میں عطا فرما. وہ حیدر کرار علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرما کرتے فرما حسنین کریمین طیبین طاہرین کی ولادت با سعادت ہوئی. پہلے بیٹے کی ولادت پر نام حرب رکھا، حرب زمانی یہ جنگی شاہ سوار. حضرت پاک علی چونکہ دلیر خود نڈر بے باک دشمن پر سینہ سپر ہو کر وار کرنے والے نام رکھا بیٹے کا جنگی شاہ سوار، حرب میدان کارزار کو گرم کرنے والا. نبی کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک ہوئی حجرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. پاک علی نام کیا رکھا؟ آقا یہ فرمان نہیں ان کا نام حسن رکھا. جبریل لے آئے نام حسن ہے. 11 مہینے بعد امام حسین کی ولادت باسعادت ہوئی. ایک روایت میں نے یہ بھی پڑھی کہ 7ویں مہینے میں حضرت امام عالی مقام امام حسین کی ولادت باسعادت ہوئی. ماں کے پیٹ میں یہ واحد بچہ ہے جو 6 مہینے رہا. 6 مہینے کے بعد ان کی ولادت باسعادت دنیا میں جلوہ گری ہو. امام عالی مقام سید الشہداء سیدنا امام حسین ان کی ولادت پر بھی نام حرب رکھا. رحمت کے تاجدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیدر کرار ایسا نہیں، نام ان کا حسین رکھا. حسن اور حسین کیا بنے ہیں؟ حسنین کریمین طیبین طاہرین نیرین قمرین زاد اللہ شرفہا. نگاہ مصطفیٰ کے محبوب تر اور عمر مبارک قلیل تر، مگر منصوری نگاہ مصطفیٰ میں ایسی کہ حضور کبھی جنتی جوانوں کی سرداری عطا فرما رہے ہیں تو کبھی کندھوں کی سواری عطا فرما رہے ہیں. بچے آپ کے گھر میں پیدا آپ کو پیارا لگتے ہیں، ہمارے گھر میں پیدا ہمیں پیارے لگتے ہیں، لیکن حسن اور حسین کا مقام آپ نے دیکھنا ہو. سمجھیے جو بچے پیدا ہو جب ان کے چلنے کی باری آتی ہے باپ پکڑ کے چلاتا ہے، ماں کبھی پکڑ کے چلاتی ہے، کوئی چچا تایا نانا ماما ہاتھ پکڑ کے چلاتا، کوئی لکڑی کے سہارے چلنا سیکھے، کوئی چار پہی کے سہارے کھڑے ہونا سیکھے. لیکن حسین تیری عظمتوں کے کیا کہنے جب تیری اس کائنات عرضی میں چلنے کی باری آئی تو مصطفیٰ کی شہادت کی انگلی نے تجھے سہارا دیا. مصطفیٰ کی شہادت کی انگلی نے پکڑ کر
اور مدینہ الرسول کی پاکیزہ ترین گلیوں میں چلایا۔ کریم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی انگلی تھام کر یارو جسے سہارا کائنات میں دیا ہو، کائنات کا کوئی یزید کو حسین کو جھکا کیسے، جس کو حضور کے ہاتھ کا سہارا مل جائے۔ آپ کے بچے غریب کے گھر بچہ پیدا خوشی سے جناب والا پھولے نہیں سماتا اور کچھ نہیں تو بنی فروٹی سینکڑی ضرور لے دینا کو یہ ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ پیسے والا بچہ بڑا ہو جائے تو موٹر سائیکل لے کے، اس سے زیادہ طاقت کا کوئی مال میں مالی لحاظ سے وہ بیٹے کو کار لے کے دیتا ہے، فارچونر گاڑیاں لے کے دیتا ہے، زیادہ کوئی جناب والا ہوتے والا ہیلی کاپٹر کی فضاؤں میں اڑتا ہے اس کا بچہ، ہوائی جہاز لے کے دیتا ہے۔ پوچھا جائے ایسا کیوں ہے؟ جواب ایک ہی ملتا ہے، پیار تو ہے۔ جواب کیا ہے؟ مجھے اپنے بیٹے سے بولیے ذرا، مجھے اپنے بیٹے سے پیار ہے۔ اب آئیے سید الشہداء امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ و مقام و عظمت ملاحظہ کیجئے کہ اللہ کی نظر میں حسین کتنا پیارا ہے۔ جب مدینہ الرسول کی گلیوں میں پاک امام علی مقام چلنے کی عمر تک پہنچے، فرمایا دنیا والے کسی قسم کے سب کھلونے دے کر اپنے بچوں کو بہلایا کرتے ہیں، سواریوں پہ سوار فرمایا کرتے ہیں، حسین ہم نے تیری سواری کے لیے رحمت للعالمین کے کندھے تیار کر، حضور کے کندھے رحمت للعالمین کے کندھے تیری سواری بنائے۔ فرمایا یہ تیرا مقام و مرتبہ ہے تو جن کندھوں پر، اچھا اللہ کی عزت کی قسم، ان کندھوں پر یا حسین کا بابا بیٹھا ہے یا حسین اور حسن مرتبہ بیٹھے، اور کسی میدان میں نہ بابا ڈگمگایا ہے نہ بیٹے ڈگمگائے۔ جن کو رسول اللہ کی کندھوں کی سواری ملے وہ ڈگمگا کیسے سکتے ہیں؟ سید الشہداء سیدنا امام علی مقام امام حسین نے یزید کے ظلم و ستم کے خلاف، بربریت کے خلاف آپ نے آوازۂ حق بلند فرمایا۔ در حقیقت وہ تقدیر کار فرما تھی جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بوقت ولادت شہادت کی خبریں بھی خود سنی۔ سیدنا حضرت حذیفہ بن جمان اس حدیث کے راوی، جو ہے کون راوی اس حدیث کے؟ حذیفہ ابن جمان، رسول اللہ کے صحابی نام رضی اللہ عنہ، زبان بھی میٹھی تھی، ایمان بھی میٹھا، رضی اللہ عنہ۔ حذیفہ بن جمان رازدار رسول، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ کوئی فوتی ہو جائے نا کسی جگہ فوتیب کی، آپ اس جنازے میں شریک ہو گئے جس جنازے میں حذیفہ بن جمان شریک ہو گئے۔ پوچھے گیا پاک عمر ایک خاص طور پہ جنازے دے میدان میں جا کر حذیفہ بن جمان نو مراد رسول دی نگاہاں ڈھونڈ دیا کس بات پہ نے؟ فرمائے رازدار نبوت ہے، انہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا ہے مدینہ وچ مومن کیڑا ہے منافق کیڑا ہے۔ فرمایا حذیفہ بن جمان جس جنازے میں جائے گا میں عمر اسے کا جنازہ پڑھا گا، کیونکہ حذیفہ کسی بے ایمان تے منافق کے جنازے میں جا نہیں سکتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن تے منافق کی پہچان اسے اپنے رازدار نہ فرمایا۔ حضرت حذیفہ بن جمان آپ فرماتے تھے ایک دن شام میں عصر کے بعد میری اماں جی نے گھر وچ سونا جہا میٹھا کھانا تیار فرمایا، جس وچ کھجور بھی دیسی گھی بھی اعلیٰ ترین یہ ملاوٹ کر کے نا حلوہ نما کچھ تیار فرمائی، اور کہنے لگی بیٹا حذیفہ اج میرا دل ہے سارے گھر وچ اعلیٰ ترین کھانا بنے اساں سونے رسول دی بارگاہ وچ ہدیہ نہ پیش کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ صحابہ کرام ہدایہ پیش فرما دیا، حضور ہدیہ قبول فرما دیا، صدقہ نہیں، آل مصطفیٰ کا صدقہ حرام ہے، حسن مجتبیٰ
امام حسین شہید کربلا فرماتے مسجد نبوی شریف بیت المال تے کھجوراں دا ڈھیر لگا چھوٹے جے کم سے بچے جوان آئے مسجد نبوی شریف ایک کھجور دا دانہ چاہ کے منہ میں چھپا لیا پاک محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک مار کے کھجور دا دانہ کٹ کے ارشاد فرما میرے نواسیو اس صدقہ امت مصطفیٰ واسطے حلال ہے آل محمد واسطے قیامت تک حرام ہے فرمان مصطفیٰ صدقہ نہیں استعمال کرے گا بلکہ ہدایہ استعمال کرے گا۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے میری ماں نے اعلیٰ ترین کھانا بنایا یعنی کیتی نصیبہ والی تو وقت والی ہو گئی ہو سی جد دسترخوان چھو سونے سچے رسول دے واسطے کھانا گیا ہو سی میرے مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وہ لے کے آنا تو ایک گل کی تھی اماں نو آتے آباد اماں یہ کھانا تو بڑھائے میرا دل کرتا میں حضور دی بارگاہ لے جانا اب دعا واسطے بھی دعا کرا مانگا اپنے واسطے دعا کرا نبی علیہ السلام دی بارگاہ آپ کے مغرب دی نماز پڑھی حضور دا روب و دبدبا حیبت اتنا کو حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں ہمت ہی نہیں پئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے دعا دی التجا واسطے یہ سنے سارے واسطے وقت گزر گیا عشاء کی نماز مؤذن نے اذان آکھی آپ فرماتے ہیں اذان تو بعد تکبیر تو بعد صف درست ہو گئی یا نماز کی امامت اللہ دے رسول نے شروع ہو نماز کی تکمیل ہو گئی دعا ہو گئی حضور نے صحابہ اپنے اپنے گھر پر میں حذیفہ بن یمان حضور دے انتظار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نشست گاہ کو اٹھے ذرا چشم تصور ایک منٹ جنہوں اللہ نے حاضری کی سعادت نصیب فرمائی ذرا دماغ وچ ریاض الجنت کا نقشہ لے کے آؤ میرے مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم ریاض الجنت دے وچ مصلی رسول تے آپ جلوہ افروز نے دعا فرما کے اجازت رخصت عام ہو گئی فرماتے میں انتظار پیچھے حضور دے اس مسجد وچ ایک ستون دے سہارے بیٹھ تاکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ سوچ رہا دعا دا آخات کیویں آکھاں ہمت نہیں پہ رہی فرمایا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ورد و بداش کر محبوب اٹھے تے چل پئے حضور دے پاک قدماں دے پیچھے پیچھے میں چل چوکھا فاصلہ ہے مصلی رسول تو روضہ رسول کتنا فاصلہ ہے فرماتے دو چار قدم حضور نے اٹھائے تو ارشاد فرما قدمہ دی آہٹ نال فرما انت حذیفہ او آمنا لیا حذیفہ غفر اللہ لک ولی امک اللہ تیری بھی بخشش فرما بے تیری امہ دی بھی بخشش فرما آنکھیں آنے سونے نے دل دی گل پوچھ کے وعدنا بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں تھے روک کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گل کی فرمایا حذیفہ بن یمان ابھی ایک فرشتہ آیا جڑا نہ اس کو پہلے آیا ہے نہ قیامت کی صبح تک دوبارہ آئے گا اس فرشتے نے آ کے میں نے کہ خوشخبری سنائیے کہ اللہ کے ذوالجلال نے میں مصطفیٰ دے انہاں دو شہزادے حسن اور حسین حسنین کریمین نو جنتی جوانتی سرداری عطا فرما اللہ رب ذوالجلال نے یہ سرداری یہ شان میرے ان دو بچوں کو عطا فرما دی ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ حضرت امام حسن حسین اور امام حسن مرتبہ دونوں کی شان سننے نے بیان کر کے ارشاد فرما فرشتہ پہلی باری آیا ہے اور اس نے طہارت کا ناری پیغام سنایا ہے اللہ کریم فرماتا ہے حبیب اس گھرانے دے نزدیک صبح قیامت تک ناپاکی آ نہیں سکتی کیونکہ یہ وہ گھرانہ ہے جنہاں دی نسبت مصطفیٰ دے نال جڑ گئی جنہاں دی قرابت مصطفیٰ دے نال جڑ گئی حبیب جنہاں دی قرابت تہاڈے نال جڑ گئی انہاں دی عزتاں تے عظمتاں اساں بلند فرما چھوڑی امام علی مقام سید الشہداء سیدنا امام علی مقام ایک جنازے میں تشریف لے گئے ابو ہریرہ پیچھے پیچھے
ہو گیا جنازہ، پڑھ لے تو واپس تشریف لے آ گئے۔ گرمی کا سخت موسم، شہزادہ نبوت میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشے حیدر کرار کی آنکھوں کے تارے نے فاطمہ الزہرا کے دل کے سہارے نے ایک درخت کا سایہ لیا، کچھ دیر سستانے کے لیے بیٹھے۔ پیچھو آ رہے ہیں سیدنا ابی ہریرہ سارے اکبر رضی اللہ عنہ، عاشق مصطفیٰ۔ جس وقت شہزادہ جنت میں بیٹھے ہوئے کیا ابو ہریرہ سارے اندر کی پگڑی اتاری، پاک حسین دے پاک نالین نو صاف کرن پے، ذرا چشمے تصور چ منظر لیا، ساتھ کی دستار سب تو عزت والی شے ہے، بولو تو ساتھ تو عزت والی شے، ساتھ کی دستار صحابی رسول نے آل مصطفیٰ دے سامنے سر دی دستار اتار کے نالین صاف کرن پے گئے۔ پاک حسین نے قدمین پیچھے چھک کے فرمایا یا امی رک جاؤ چچا ایک کر رہے ہو، فرما پہ تیرے سانو کرن دے جو کچھ اسا مقام سنے ہے نا تو آجا تو آجے نانے جان تو فرما وقت بھولا شریف مولا دی عزت دی قسم، فرما اگر مدینہ دے لوگاں کو سارا پتہ چل جاوے مدینہ دیا گلیاں وچ کوئی خاندان نبوت نو ٹرن نہ دے ہر کوئی کدے پہ اٹھا کے یہی مقام بیان کیتا سیدنا صدیق اکبر پاک اور اللہ کریم نے قرآن مجید میں یہی ذکر کیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ قُلْ لفظ قُلْ بڑی اہمیت ہے، توحید دی باری آگے فرما قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ اگلی آیت سارے موادی ہے، رسالت دی بات آئے فرما قُلْ یا ایُّہَا النَّاسُ اِنِّی رَسُولُ اللَّهِ اِلَیکُمْ جَمِیعًا۔ نماز قربانی اس دی بات آئے فرما قُلْ اِنَّ صَلَاتِی وَنُسُکِی وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِی لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ۔ امام بصری فرماتے ہیں ہر اہمیت والی چیز کا تذکرہ کرنے سے پہلے لفظ قول آیا جاتا ہے، توحید سب تو اہم ترین کیا آیا پھر قل، رسالت کا مقام سب تو اونچا کیا آیا قل، نماز کا مقام اونچا قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین۔ چوتھی سے فرمات تو اہل بیت خاندان نبوت دی اہلیت عزت عظمت دی باری آئی فرما قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ پاک امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں صدیق اکبر کو دیکھا کبھی مدینہ طیبہ دیا گلیاں اٹھا کے چلے، کبھی عمر بن خطاب کو دیکھا کہ وہ بڑیاں تے چاہ کے ٹرے، فرمایا انہاں دی عزت و عظمت میں دیکھی حضور دے صحابہ تو امام اعظم ابو حنیفہ تو امام شافعی تو امام مالک تو حتیٰ کہ بلال حبشی نبی انہاں دی تعظیم کرتے ہیں دیکھا، فرما بلال حبشی کو عظیم ترین مؤذن رسول حضور کا مثال ہے، ایک مثال چھوڑ کے مدینے خواب حضور ہے حاضر جفت یا بلال آگے کہتے بلال چھوڑ گیا نا، خود سوچو بلال چھوڑ جاوے حضور دیکھ قلب حضرت کتنا گران گزرے، جدو پاک حسین نے مدینہ طیبہ چھوڑے آئے گا حضور دیکھ قلب حضرت کتنا گران۔ 8 دن کے لیے حاجی زائرین حرم زائرین مدینہ طیبہ آتے جی 40 نمازاں پڑھو بس یہ کو جنے حاجیاں واسطہ 8 دن 9ویں دن رخصت، تو جدو حاجی عمل لگتے کلیجہ پھٹتا ہے جدے وچ امام دی حرارت وہ آتا ہے جو کچھ ہو جائے ایک گھڑی اور مل جائے مدینہ الرسول میں، مگر پاک حسین نے
56 برس گزارے اپنی حیات پاک کے. جس دن آپ نے شہادت پائی 56 سال 5 مہینے 5 دن آپ کی عمر حیات عمر ظاہری کا یہ مبارک دور تھا. پاک حسین نے جدو مدینہ طیبہ چھوڑے آئے گا پاک حسین دے قلب اتھر تھے کتنا گرام گزرا. برادران اسلام لیکن اسلام کی سر بلندی واسطے میں عرض کی تھی دشمن نے ایک کی گل کی تھی پاک حسین یا بیعت کرو گے یا پھر میدان چھوڑ دو گے ہمارے سامنے لیٹ جاؤ گے. آپ فرمایا مدینہ تو چھوڑ سکتا میدان نہیں چھوڑ سکتا. آپ مکہ المکرمہ تشریف لے آئے. یہ آپ داد کا شہر امام علی مقام دا داد کا شہر. مدینہ نانے دا تو مکہ دادے دا. فاطمہ بنت اسد تیری عظمت کو سلام تو نے بالآخر بتایا کعبہ ابو طالب کا. حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک داد کا شہر انہاں کیا حسین جا بیعت کر یا داد کا شہر چھوڑنا پڑے گا. فرما دادے اللہ شہر چھوڑ سکنا بیعت نہیں کر سکتا کیونکہ حسین اصول پر سمجھوتا نہیں کر سکتا. برادران اسلام نبی کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں بلاخر پاک حسین نے حج بھی چھوڑی کربلا کی گردن دے 2 محرم الحرام آپ تشریف لے آئے. انہاں کیا پاک حسین بیعت کر یا پھر میدان چھوڑا. فرما میدان نہیں چھوڑ سکتے پیڑ نہیں چھوڑ سکتے وطن چھوڑ سکتے ہیں مدینہ چھوڑ سکتے ہیں مکہ المکرمہ چھوڑ سکتے ہیں مگر نانے دے دین واسطے خون دی ضرورت پہ گئی ہے. اچھا خون بھی ہر بندے دا ہر جاتے نہیں لگتا. کسی دا کرو کہہ دے ہو اے پازیٹیو بی پازیٹیو او نیگیٹیو فلاں 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 اے ہوندے ہر ایک دا ہر جاتے میں میچ. یا رب کریم یہ خون کی ضرورت اسلام کو پڑ گئی ہے. اسلام سے کس کے خون کا گروپ ملتا ہے. آواز قدرت آئی فرمایا اسلام بلا اور بڑا ہے مدینے میں حسین کھیلا ہے رسول کے سینے. فرمایا اسلام بھی بنتا رہا مدینہ طیبہ میں حسین بھی بنتا رہا سینہ مصطفیٰ پہ. فرمایا اللہ رب ذوالجلال نے اسلام کے گروپ کے لیے خاندان نبوت کا خون توڑ دیا ہے. فرمایا اس اسلام کے شجر کو اگر کوئی بچا سکتا ہے ماں خون حسین ہی بچا سکتا ہے اور کوئی نہیں بچا سکتا. جیدی ہر ایک عادت آیت ہے امام حسین کی گل کر رہے ہیں جیدی ہر ایک عادت آیت ہے مبالغہ نہیں. کوئی مثل نہ بچ کو لے پیر حسین. اللہ نے انہوں نے عادات کا تذکرہ قرآن اس کیتا سوار نبی دے گوڑیاں دا زہرا دا نور العین پیر حسین. جنہ دا پیر حسین دے اوگو رکھی حافظ عزت ماما دی صدوایا پھین نو پھین دے پیر حسین اے ہر کئی دے موتے اج کلمہ اے اکبر دے پیو کا پھین دے پیر حسین. ورنہ یہ کلمہ کہاں نصیب ہوتا. حسین چاہتے نہ کربلا میں تو ہم پہ جو حق عیان نہ ہوتا نہ ہوتی ممبر کی زیب و زینت نہ باعثوں کا بیان نہ ہوتا. امام علی مقام نے کربل کی دھرتی پہ جا کر دین حق کا علم بلند کر کے دنیا کو بتا دیا. فرمایا کائنات انسانی کے لوگوں میں وہ حسین ہوں جو اپنے ایک ہاتھ میں اسلام کا علم لے کے آیا ہوں دوسرے ہاتھ میں اللہ کا قرآن لے کے آیا ہوں. قرآن کے نظام کے لیے حسین کی جان جائے تو چلی جائے کوئی پرواہ نہیں مگر نظام قرآن کے لیے حسین کسی یزید کے ہاتھ میں سودا نہیں کر سکتا. کیونکہ حضور نے فرمایا تھا امام علی مقام امام حسین ہے میری جرت کا وارث. کون ہے؟ میری جرت کا وارث میری ثقافت کا وارث. تو پھر اس حدیث کی ترجمانی پڑھی جھانگری بولی اچھ کر لوں کہ جس در دی جرت خاتم ہے اس در دا نام حسین ہے. مولا انہوں بولن دی توفیق عطا فرمائے. جڑا کٹیا ہاتھ پر جھکیا تھا اس سر دا نام حسین ہے.
مخدومہ دے سر وردہ نام حسین جڑا دنیا پکڑ ید اللہ حضور دا ہاتھ ید اللہ ہے اللہ کریم نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم جڑا دنیا پکڑ ید اللہ نو جڑا چلیا مہر نبوت دے کائنات دے مولا حیدر دے دل پردہ نام حسین جنہوں ملیا شیر پتولی گے جڑا کے لیا گود رسولی گے جنت دی ملکہ زہرا دے پتر دا نام حسین اے حافظ فیصلہ ایمانی اے قول محمد نورانی جنت دے گبرو نوکر ہند افسردہ نام حسین پاک نبی نے فرمایا صحابہ میری آل سے پیار کرتے رہنا اصحابی کا نجوم فبرجہم اقتدیتم ایک حدیث کے الفاظ ہیں النجوم امان لأہل السماء وأہل بیتی امان لأہل الارض صحیح مسلم دی حدیث ہے پاک نبی نے فرمایا ستاریاں دی امان آسمان دی امان ستاریاں نال فرمایا اہل زمین دی امان آل محمد نال پاک نبی نے یہ بھی فرمایا کوئی بندہ اگر رکن جمالی تو لے کے حجر اسود دے بیچو بیچ دیوار سمجھے جا گئی جنہ حاضری کا شرط پایا فرمایا عبادت کر درابے رکن جمالی اور حجر اسود دے بیچو بیچ میں حدیث پڑھیا سونے نبی نے فرمایا 17,000 فرشتے اس مقام تے 24 گھنٹے ہمارا ایٹی ہے کھلو انہاں دی تبتی ہے جیرا آگیا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین فرمایا 70,000 فرشتے فرماتے ہیں اللہم آمین اللہم آمین اللہم لیکن سونے نبی نے فرمایا 70 سال تک کوئی بندہ اس مقام پہ کھڑے ہو کر قیام میں وقت گزارے رکوع میں گزارے سجدے میں گزارے مگر سینہ آل مصطفیٰ کے پیار سے خالی ہو اللہ کی جنت کی ہوا بھی نہیں پاس جنت جو نہیں جا سکتا اتنی بات حسین بادشاہ دی محبت آتی رہتی برادران اسلام نبی اکرام فکر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھرانے دیا شانہ کو بیان کی ہیں جو اس سچے سچے محبوب نے خود اپنی زبان ہر مل بیان کی ہیں اسے واسطے نہ انہ دے باپے مرگا کسے دا باپا نہ انہ دی اممہ برگی کسے دی اممہ نہ اس گھرانے مرگا خود حضور دا پاک ممبر مصطفیٰ کے خود نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے صحابہ اگر کسی کا نسب اعلیٰ ترین دیکھنا چاہتے ہو مفاخرہ کرنا چاہو لاؤ حسن کے حسین کے خاندان جیسا کسی کا خاندان نہ ددیال میں نہ نلیال میں زمانے بھرتی شجاعتاں بچ کے دے باپے جیا کوئی باپ کوئی وجہ ہے زمانے بھرتی شجاعتاں بچ کے دے باپے برگا کوئی باپ کوئی نہیں کسی دی مانی حسین ورگی کسی دا پیو بھوتناب کوئی حضرت علی المرتضی مسجد نبی شریف میں لیتے ہوئے خالی فرش نہ صاف نہ چٹائی جس میں مبارک پہ لگی مسجد نبی شریف دی مٹی سونے نبی تشریف لے آئے دیکھیا خالی مٹی دے پاک حیدر اقرار آرام فرمانے محبت نال فرما قومی آباد را تو مٹیاں لے آؤ ٹھیک لو قومی آباد را حضرت علی فرما دیا کائنات ہر لقب تو زیادہ پیارا میں کو لقب ہے مصطفیٰ نے زبان نبوت کا لقب فرما قومی آباد را تو پھر میں کیوں نہ تھا کسے دی مانی حسین ورگی کسے دا پیو بھوتراب کوئی نہیں جوان اکبر دی لاش کا کے جدو نہ کبھی آمام میرا عرش فرشتے نارے بچے حسین تیرا جواب کوئی نہیں فرما حسین تیرا جواب کوئی نہیں نبی اکرم دے گوڑے آدھی خدا نے بخشی سواری اس کو حدیث نبوی
نبی کے دستی پئیے حسین جیسا نواب کوئی نہیں. حدیث نبی ہے دستی پئیے حسین جیسا نواب کوئی نہیں. یہ چشتی یارو گناہ مت کرے. ٹھیک ہے اقرار ہے اپنے گناہوں کا. یہ چشتی یارو گناہ مت کرے. حسین دا نام ہے سہارا. علی دے بچیاں دے نوکراں تو قبر حشر وچ سوال ہوئے. برادران اسلام اللہ کے ذوالجلال نے یہ جملہ ویسے نہیں کہا, حدیث مصطفیٰ کی روشنی میں کہا. سونے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ ومن مات بآل محمد مات شہیدا. نبی دے آپ کی محبت سجا کے سینے وچ کلات وچ مر جا شہادت دی موت دا درجہ پائے. فرمایا اللہ ومن مات بآل محمد مات مؤمنا. میرے آپ کی محبت سینے وچ سجا کے مگر آل دی محبت پاکاں نو نصیب ہوگی. اوئے اس 10ویں محرم الحرام نو بھنگ دی سبیلی تقسیم ہوئی ہے. موبائل میں دکھا سکتا بھی یہ خان بادہ نبوت ہے. انہاں دا نام ہی پاک لے سکتے تو سبھی لے سکتا. جدی زبان بھی پاک ہوگے, طاہر بھی ہوگے, مسجد بھی پاک ہوگے, مقام بھی پاک ہوگے. سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو مقام عطا فرمایا. حسین میرے دین تے ایک وقت ایسا آئے گا جہدے واسطے میں دعا نہیں کر رہا کہ مالک اس وقت میرے حسین کو امتحان تو بچائیں. میری دعا ہے کہ حسین اس وقت تو ہی دین دے کام آئے. اللہم آتل حسین صبر و اجرا. اس حدیث کی ترجمانی میں کی تھی کہ ہر شام حسین دی جان جو ہے, ہر شام حسین نو ساتھ مارے. سریف کی جملہ ہے پچا جاؤ گے بولو ایمان دا بیڑا یرلدہ ایمان حسین نو ساتھ مارے. ہر مسجد حافظ روڑی آزان حسین نو ساتھ مارے. جدا ظلم یزید دے عام ہو گئے قرآن حسین نو ساتھ مارے. کہ اے حسین آپ قرآن کی رکھوالی کر. تو میرے مکی مدی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے نے آخری وقت میں جو خطبہ دیا وہ خطبہ بھی یہی تھا. فرمایا حسین کو نہ سلطنت کی خواہش ہے نہ ملک و ملت کی خواہش ہے. حسین آیا ہے مصطفیٰ کے اس قرآن کے نظام کو بچانے کے لیے. فرمایا جس وقت اس قرآن کے نظام کو پاؤں تلے روندا جا رہا ہو, شراب کی حلت کے فتوے دیے جا رہے ہوں, سود کو حلال سمجھنا لگ گئے ہوں, فرمایا ماں بہن بیٹی کے ساتھ نکاح کے جواز کے فتوے اس وقت جاری ہو جائے, پھر حسین کے لیے فرمایا نانے کی گدی پہ بیٹھنے کا وقت نہیں, منبر مصطفیٰ کو چھوڑ کر کربل کی دھرتی سجانے کا وقت. پاک حسین نے پھر پیغام دیا دنیا کو. آپ نے فرمایا لوگوں جب بھی کہیں ظلم ہو تو ظلم کے خلاف ضرور کھڑے ہو جاؤ. جتنی دیر سے کھڑے ہوں گے کائنات والوں پھر اتنی بڑی قربانی بھی دینی پڑتا. آج ذکر امام حسین کو ہم کرتے ہیں, فکر حسین کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سید الشہداء سیدنا امام علی مقام نے جس فکر کے لیے اپنے حسین نو گدی دی خواہش, مدینہ الرسول دی گدی تو بند کے کس کی گدی ہو سکتی, نانے دے ممبر تو بند کے کس کا ممبر ہو سکتا ہے, مصلی رسول سے بڑھ کر کس کا مصلی ہو سکتا ہے. وہ پاک حسین جس نے 25 حج پاک پیادہ پیدل کیے, وہ حسین جس کی سخاوتوں کی مثال کائنات میں کوئی نہ پیش کر سکے, جو سائر آئے منہ مانگی مراد لے کے جائے, وہ سید المرسلین کا نواسا اللہ رب ذوالجلال نے جن کو یہ شان بخشی ہیں کہ خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی استقامت کی دعائیں کی ہوں, یا کربل کی دھرتی پر حسین کیسے ڈگمگا سکتا, ہرگز نہیں ڈگمگا سکتا. ایک پیام دیا کہ ظالم کے خلاف کلمہ حق, کلمہ جہاد بلند کرنا سے سب سے افضل ترین جہاد. اس دور میں ایک یزید تھا, آج لاکھوں یزید ہے. کسی نے کہا کہ کلمہ حق بول کے دیکھ, لاکھوں یزید تیرے سامنے ابھی کھڑے ہو جائیں, تو کلمہ حق بول کے دیکھ. تو امام حسین کو اللہ کریم نے یہ استقامت کی دولت دی. وہ کسی کہنے والے نے کہا تخلیق کائنات کو دیکھا ہے بارہا
لیکن حسین حد ہے خدا کے کمال کی، جب تک خدا کا نام ہے تب تک ہی ہے حسین۔ کتنی طویل عمر ہے زہرا کے لال کی۔ اللہ تعالیٰ جب تک بلند ہے ادو تک پاک حسین کا ذکر خیر بھی جاری و ساری رہے گا۔ اللہ رب سے کی بارگاہ دعا ہے، سے سب دی حاضری اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا